اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو محترم سامعین اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے طلباء، آج ہم پڑھیں گے 7ویں کلاس ترجمۃ القرآن سورۃ الطارق، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مشق بھی حل کریں گے، لفظ بلفظ ترجمہ بھی پڑھیں گے، لہذا ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے اس کی آتی ہے روٹین کے مطابق بجائے تسمیہ۔ طارق کا معنی ہے رات کو آنے والا، طارق کا معنی رات کو آنے والا۔ اس صورت کی پہلی آیت میں رات کو ظاہر ہونے والے چمکدار ستارے کی قسم بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ رات کو ظاہر ہونے والے چمکدار ستارے کی قسم بیان کی گئی، اسی مناسبت سورت کا نام سورۃ الطارق ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ البروج اور سورۃ الطارق کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مرکزی مضمون اور مقصد نزول۔ سورۃ الطارق کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول انسان کی پیدائش کے متعلق مقصد کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی انسان کو کیوں پیدا کیا گیا۔ مضامین اور علمی نکات۔ سورۃ الطارق کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور رات کو نکلنے والے ستارے کی قسم کھائی ہے۔ قسم بیان کر کے انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ اسے اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے۔ جس اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا وہی اسے لٹانے پر بھی قادر ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کے سب رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار۔ سورۃ الطارق میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور رات کو نکلنے والے ستارے کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان پر ایک نگران مقرر ہے جو ان کے تمام کاموں کو دیکھتا اور جانتا ہے، اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر قرآن مجید کی عظمت بیان کی ہے۔ ہماری کامیابی اور ناکامی فیصلہ قرآن مجید پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے ہوگا۔ قرآن مجید جس کو حق کہے گا وہی حق ہے اور جس کو باطل کہے گا وہی باطل ہے۔ قرآن مجید میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ پیرا مکمل کرتے ہیں۔ سورۃ الطارق کے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین علیہ السلام کفار کی سازشوں سے پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب سازشوں کو خاک میں ملا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک حدیث ہے جی، پیچھے یہ پڑھ لیں۔ حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں تم سے پہلی امتوں کے حالات، تمہارے بعد آنے والے کے لیے احکام، ٹھیک ہے، یہ فیصلہ کن قول ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بسم اللہ کر کے پڑھتے ہیں جی سورت کو۔ آیتیں ہیں اس کی 17، رکوع ہے اس کا 1، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں، ان کل نفس، کوئی شخص ایسا نہیں، لما علیہا، کہ جس پر کوئی محافظ نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو تو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے، ٹھیک ہے۔ ترائب ہڈیاں، صلب پیٹھ، ٹھیک ہے جی۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کے لٹانے پر البتہ ضرور قادر ہے، ٹھیک ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن سب ظاہر کر دیا جائے گا، تبلی السرائر، سب ظاہر کر دیا جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، فما لہ، پس نہیں ہوگا اس کے لیے من قوت ولا ناصر، کوئی انسان قوت اور دینے والا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش لانے والا ہے، ٹھیک ہے، رجع رجوع سے بار بار بارش۔ والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ انہ لقول فصل، یہ تو فیصلہ کن کلام ہے۔ وما هو بالحزل، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ کافر چال چل رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ قَيْدًا، اور میں بھی خفیہ چال چل رہا ہوں۔ وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کو مہلت دے دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو مہلت دے دیجیے، تھوڑی سی مہلت۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تھوڑی دیر۔ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ طارق کا معنی ہے دن کو نکلنے والا ستارہ، رات کو ظاہر ہونے والا ستارہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جواب ہے رات کو جو ہے ظاہر ہونے والا ستارہ۔ سورۃ الطارق کے آغاز میں ستاروں کے ساتھ قسم کھائی گئی ہے، کس کی؟ آسمان کی، دال ہے اس کا چوتھا۔ سورۃ الطارق کے مطابق کفار کے مقابلے میں خفیہ تدبیر کر رہا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی، جیم والا اس کا جواب ہے۔
شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے استاد کی بات میں، والدین کی، حکمرانوں کی، بلکہ قرآن مجید کی۔ چوتھا اس کا دال والا سب جو ہے سب اس کا دال والا پورشن، ٹھیک ہے۔ سورۃ الطارق کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان پر مقرر ہے ایک دروغہ، استاد، نگران، ایک نگران، ٹھیک ہے جی، ایک نگران۔ آگے چلتے ہیں جی، مختصر جواب دیں۔ سورۃ الطارق کی وجہ تسمیہ، یہ تو پہلا سوال ہے جو آپ نے وجہ تسمیہ یاد کرنی ہے۔ سورۃ الطارق کا مرکزی مضمون، جب سبق ریڈ کریں گے تو مرکزی مضمون مل جائے گا۔ سورۃ الطارق کے مطابق قیامت کے دن کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کس بات پر ہوگا؟ جس کو قرآن حق کہے گا وہ کامیاب ہوگا، جس کو قرآن باطل کہے گا وہ ناکام ہوگا، قرآن کی بات پر فیصلہ ہوگا۔ سورۃ الطارق کا تعارف اور مقصد نزول، ٹھیک ہے جی، تعارف اور مقصد نزول آپ نے یہ یاد کرنا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، مقصد نزول، مرکزی مضمون اور تعارف سارا اس میں آ جائے گا جب وجہ تسمیہ اور سارا کچھ آپ یاد کریں گے۔ سورۃ الطارق کے بنیادی مضامین اور اہم نکات، ٹھیک ہے جی، تحریر کیجئے۔ تو یہ اس کے لیے آپ کو یہ سارا یاد کرنا ہوگا، مضامین اور اہم علمی نکات ہے، علمی نکات، ٹھیک ہے، یہاں سے چلنا ہوگا، یہ پیرا آپ نے سارا یاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا سارا انشاءاللہ سبق ہو جائے گا۔ چلیں جی، ماشاءاللہ ہم نے سبق آج دوسرا کر لیا ہے، دوسرا یہ پڑھ لیا، مکمل مشق بھی کر لی ہے۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔